پاکستان نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا ہے اور اس وقت پاکستان کے عوام کا جو خون ہے وہ جوش مار رہا ہے اور وہ پاکستان جو بھارت سے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، چاہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہوں یا پھر پاکستان کے عوام۔ پاکستان کی مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں اس وقت کیا صورتحال ہے، لائن آف کنٹرول آزاد کشمیر پہ کیا صورتحال ہے اور پنجاب کے زیرو پوائنٹ پر کیا صورتحال ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ لاہور سے پنجاب سے زیرو پوائنٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے جواد شاہ، جبکہ لائن آف کنٹرول آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب۔ سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کا، جہاں پر مجاہد بریلوی صاحب ہمیں پل پل کی سچویشن سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کب کیا ہو رہا ہے۔ جی مجاہد صاحب بتائیے گا اب کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت آزاد کشمیر میں، کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے ابھی بھی مسلسل اشتعال انگیزیاں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں شیوائی، یہ وہ جگہ ہے اور اس کے پیچھے اگر آپ دکھا رہے ہیں، میں کیمرہ مین کو دکھاؤں گا کہ دریائے نیلم ہے اور پولیس اسٹیشن ضلع مظفر آباد ہے، اور کل رات کو 12:30 بجے 12:25 پر یہاں پر پہلا میزائل ہوا تھا، پھر آدھے گھنٹے بعد ایک اور فائر ہوا اور کوئی کہتے ہیں کوئی 5 یا 7 میزائل جو ہے اس شیوائی کے مقام پر گئے جو مظفر آباد کا۔ میں کیمرہ مین سے کہوں گا ذرا وہ دکھائیں کیونکہ سیکورٹی کے سبب اس جگہ کو ذرا روکا ہوا ہے، جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر 5 میزائل گرائے گئے تھے جس سے 3 جو ہے شہادتیں ہوئیں اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر آباد میں بالکل صورتحال عام ہے اور یہاں پر لوگ اسی طرح چہل پہل ہے، اسی طریقے سے جو سڑکوں پر رش ہے، بچے بچیاں، کوئی خوف کا نشان آپ کو ارد گرد نظر نہیں آ رہا ہوگا، دیکھ رہے ہیں آپ خود۔ اور اب یہ آج یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے سیکورٹی کے ذرائع نے اور باخبر ذرائع نے کہا ہے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ شاید رات کے کسی پہر میں ایک بار پھر حملہ ہو، اس لیے اس بات کی کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا جائے۔ میں اسے نقل مکانی تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ بہت ہی کنجسٹڈ مضافاتی علاقہ ہے، یہاں تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے، اور میں نے کہا ویسے تو روایتی طور پر میں کیمرہ مین سے کہوں کہ یہ سرسبز و شاداب پہاڑوں کے اور نیچے یہ گھر ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، عام لوگ رہتے ہیں جو نشانہ بھارتی جارحیت کا بنے۔ جی مجاہد صاحب یہ بتائیے گا کوئی شیلٹرز وغیرہ بنائے گئے ہیں عوام کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں پر؟ لیکن یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ بالکل مضافاتی علاقہ ہے۔ یہاں اگر میں ایک بار پھر آپ کو دکھاؤں، اگر آپ الٹیات کو دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے گھر اور فلیٹ ہیں، عموماً مظفر آباد یا کشمیر میں جہاں بھی چلے جائیں تو یہاں پر ہمارے پنجاب کے کے پی کے اور سندھ کے مقابلے میں پہاڑوں کے درمیان دراصل گھر ہوتے ہیں، بلکہ اور دور تک بھی دکھائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں کوئی پناہ گاہ بنائی جائے، یہاں کوئی خندقیں کھودی جائیں۔ پھر یہ جو دریائے نیلم، جسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان جو ہے وہ چناب کا پانی روک رہا تھا، دریائے نیلم کا پانی روکنا چاہ رہا تھا، لیکن ذرا پھر دکھائیے کیمرہ مین کے دریائے نیلم کا پانی شام کے اس پہر میں بھی اسی طرح بہہ رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ میرے سامنے اگر آپ دیکھیں کہ بچے بچیاں خواتین موجود ہیں، اس کے باوجود انتظامیہ نے ہائی الرٹ کیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ لوگ چوکنا رہیں۔ اور اب بہرحال میزائل ایسی چیز ہے یا جو فائرنگ ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بچنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن کل لوگوں کے حوصلے نہیں ہوئے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے تو اس وقت رات کے وقت حملہ ہوا تو لوگ جو موجود تھے یہاں پر اس کے بعد آئے، کوئی خوف ڈر ہوا؟ کوئی ڈر نہیں ہوا، کوئی خوف نہیں ہوا، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں یہ ہوا اس وقت آپ کہاں تھے؟ ہاں گھر میں موجود تھے۔ اس نے کیا تو جس وقت ہوا 12:40 پہ ہوا تو 8 میزائل انہوں نے مارے اس نے یہاں پہ، تو 3 نقصان ہوئے مارے اس نے، تو بلال مسجد اس نے کہ انہوں نے شہید کیے۔ کیا یہ اب کیا ایسا لوگوں کو کہا جا رہا ہے کوئی محفوظ جگہوں پہ جائیں یا خندقوں میں جائیں یا کیا کریں گے لوگ؟ تو یہاں ہی پہ اس نے کیا تو ہم تو پھر یہاں ہی ہیں، تو یہ تو گورنمنٹ اس نے کیا جو کرے گی، تو ہم ساتھ ہیں، اپنی فوج کے ساتھ ہی ہیں۔ کوئی خوف نہیں ہے؟ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، نہیں ہے کوئی بھی۔ تو پاکستان اتنی پیاری سی بچی کے ساتھ کھڑے ہیں بیٹا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج اسلام۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا نا کہ اس کے باوجود کہ کل رات کو یہ واقعہ ہوا، یہاں سے میں کوئی
फर्लांग भर के फासले पर हूँ, यहाँ लोग किस तरीके से जो है जोशो जज्बे से खड़े हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इंतज़ामिया ये देख रही है कि अगर खुदा न करे आज कोई वाक़या हुआ तो फिर इन्हें किस तरह महफूज मकामों पे रखा जाए। जी मुजाहिद साहब, कैसे जोश व जज्बा देख रहे हैं अवाम के अंदर? एक मरतबा फिर जो है रात की तारीकी के अंदर पाकिस्तान के ऊपर शबखुन मारने की कोशिश की गई है भारत की जानिब से। क्या हौसले हैं इस वक्त कश्मीर के अवाम के? देखिए, ये तो आपको मैं अभी भी गुफ्तगू करके दिखा रहा था। आम तौर पर अगर मैं जानूँ ना कि कैमरे की आँख झूठ नहीं बोलती, जो मैं कहता हूँ, तो आप देखिए मोटरसाइकिलों में बच्चे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़िंदगी में ये बिल्कुल आम है। ये हज़रत वालेकुम सलाम, मैं गड़ी अब्दुल्ला से जी। आप अस्सलाम वालेकुम, डिस्ट्रिक्ट मानसहरा गड़ी अभी बोला उधर गड़िया बुल्ला, वो तो गड़िया बुल्ला थे। यहाँ से मुझे पता है, मैं मुजफ्फराबाद आया था उधर से, जब ज़लज़ला था तो वो एबटाबाद मानसेरा गड़ी बुल्ला थे। ये जो मैं देख रहा हूँ, क्या कोई ऐसा है कि लोग जो मिसाइल का हमला बिल्कुल मुज़फ़्फ़ाती इलाके में हुआ है तो क्या लोगों को मुंतकिल करना पड़ेगा, खंडों में रखना पड़ेगा, या ऐसे ही चलता रहेगा? देखें, ये अंधेरे में जो भारत ने रात को एक तीर चलाया है, तो ये वो जिस तरह पहले इन्होंने 2 दरख्त शहीद किए थे, तो वही वाला इनके साथ दोबारा काम हुआ है कि उसका इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। और आम आवाम पर निहत्थे लोग जो रात के अंधेरे में सोए हुए थे, अपने घरों में मासूम बच्चे थे, उन्हें टारगेट कर मैं इस मौके पर आपके तवज्जुह से आलमी मीडिया जो है और UN जो ये इदारे हैं और आम बात पर वो उठ के खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन राइट जो वायलेट हो रहे हैं गरीब अवाम पर रात के अंधेरे में, यहाँ पे आप मुझे बताएं ना कौन से दहशतगर्द छुपे हुए हैं। ये देखिए, इधर कैमरे से मैं कहूँगा दिखाएं, दरख्त के पीछे जनाब, ये दिखाइए। ये पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहरी हैं, यहाँ पर कानून का एहतराम करने वाले शहरी हैं। वो सुबह उठ के कुछ अपने स्कूलों को जाते हैं, छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चे थे जिन पर इन्होंने हमला करके रात की आज ऐसा लगता है कि इसके बाद भी, क्योंकि जो उनके अज़ाइम हैं वो टारगेट आमतौर पर खौफजदा करना चाहते हैं ताकि लोग नकल मकानी हो, लोग शहर खाली करें, ऐसा ही है क्या? देखें जी, हमारी मुसल्लह अफवाज इस वक्त, आपका यहाँ के यही हैं? जी, हमारी मुसल्लह अफवाज हर किस्म की उनकी जारियत के लिए मुकम्मल तैयार बैठे हैं। यही नहीं बल्कि उनके ऊपर पाकिस्तानी कौम पाक फ़ौज के शाना बिशाना है। अगर आज उन्होंने इस तरह की हरकत की तो पाकिस्तानी कौम उनको भरपूर जवाब देगी इंशाअल्लाह, और हम अपनी फ़ौज के शाना बिशाना इंडिया को भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, मैं एक और इजाफा कर दूं कि बाद लोग जो इन शहरों को नहीं जानते, शायद हम लोग जो लाहौर के, पेशावर के, कराची के लोग नहीं जानते, ये जो मैं अगर कैमरे से कहूँ आपको दिखाऊं, ये कोई 40-50 किलोमीटर का फासला है जो दरियाए नीलम से लाइन ऑफ कंट्रोल तक जाता है। और अगर वहाँ से 10,000 15,000 भी फ़ौजी आएँ तो यानी वो मेरे ख्याल में इसी पानी का और इन पहाड़ों में सॉरी टू से आम लोगों के से लड़ते हुए, ये लीजिए सरदार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद। कैसे हैं जनाब, कैसे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़े देखिए कैसा इत्तेफाक है कि जहां आम लोगों से मैं गुफ्तगू कर रहा था, उनके हौसले देख रहा था, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो है वो इस वक्त मेरे साथ आए हैं और वो भी लोगों के दरमियान मौजूद हैं। तो ख्याल ये था कि रात को जो मिसाइल का हमला हुआ है उससे कोई खौफजदगी होगी। सरदार साहब, क्या अब ऐसा मुमकिन है कि कोई और हमला हो तो नकल मकानी या कुछ महफूज जगह या खंदकें? देखिए, जो कल रात की जो बुज़दिलाना जारियत थी भारत की, उसमें जो हमारी मसाजिद पर बेगुनाह लोगों की शहादतें हुई हैं, उन पर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, दुख है। और इंशाअल्लाह ताला ये कर्ज तो कश्मीरी कौम 11 के साथ ज़रब लगा के इनको वापस करेगी। लेकिन जहाँ तक आपने खौफ की बात कही है, ये शहर आपके सामने है, हम आपके सामने हैं। खौफ और राज का तो मुसलमान की ज़िंदगी में कोई तसव्वुर नहीं है, और वो भी हिंदू जारियत। लेकिन क्योंकि कमज़र्फ़ और कमीना दुश्मन है, हमेशा रात को हमला करता है, दिन की रोशनी में इनको ना हिम्मत है ना इनकी दिलेरी है। और एक चुटकी संदूर की कीमत तो इनको हमने 5 इनके जो अरबों के जहाज़ थे वो तिनके की तरह तबाह कर दिए हैं, वो तो इनको मिल गई है। अभी अगर मोदी को मज़ीद एडवेंचर करने का शौक़ है तो वो भी करके देख ले। पूरी कश्मीरी कौम इस वक्त मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और जहाँ तक
ہمارے بے گناہوں کے خون کا سوال ہے تو انشاءاللہ یہ بدلہ لیے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ایک ذرا پرائم منسٹر کے سامنے آپ پاکستان زندہ باد کا تو نعرہ لگائیں تاکہ آگے بات بڑھاؤں. پاکستان زندہ باد. پاکستان پرائم منسٹر صاحب ایک یہ بتائیے کہ بہرحال عام نہتے لوگ ہیں اور یہ فرض ہوتا ہے ریاست کا, حکومت کا, اور ایک جنگ کا ماحول ہے کہ میں تو نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں تو شہروں میں خندقیں کھد جاتی ہیں, لوگوں کو محفوظ جگہ ہوتا ہے. ابھی وہ نوبت تو نہیں آئی کہ ان لوگوں کے لیے آپ ایکسٹرا سیکورٹی اور تحفظ کے لیے اپنے مزید اقدامات کچھ کریں ایسے, خاص طور پر اگر میں نہیں سمجھتا بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی کھانے کی ضرورت ہوگی, کوئی اور چیز ہو. دیکھیے جو تو ایل او سی کے حلقہ جات ہیں وہاں پہ تو حکومت آلریڈی ایمرجنسی رسپانس فنڈ قائم کر چکی ہے. جو ایل او سی پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, آج کوئی 11-12 کے قریب سویلین شہادتیں ہوئی ہیں, ان کا جو گھر والوں کے لیے جو بھی قانون اجازت دیتا ہے, جو ان کی تسکین اور ان کا دکھ بانٹنا ہے کہ جو بھی اقدامات ہیں وہ اگلے 12-14 گھنٹوں میں کر دیے جائیں گے. جہاں تک آزاد کشمیر کے عمومی ماحول کی بات ہے, اس سے 100 گنا زیادہ قربانی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دے رہی ہیں, اور اس آزادی کی تاریخ کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے لکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا یہ فالس فلیگ آپریشن اس کے گلے کا پھندا بن گیا ہے, اور اب انشاءاللہ صورتحال 5 اگست 2019 سے پہلے کی ریورس ہو چکی ہے. مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں فلیش آؤٹ پوری دنیا میں ہو چکا ہے, اور 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان اب پوری دنیا کو یہ سوچنا ہے کہ بھارت کی یہ ننگی جارحیت جو ہے, اگر دنیا اس میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کرتی تو پھر کل کوئی شکوہ نہ کرے, ہم انشاءاللہ ان کو دہلی سے لے کر کشمیر تک اندر گھس کے ماریں گے. یہ جو اوپن حملہ ہوا, پرائم منسٹر صاحب ایک اچھی پرائم منسٹر اگر میں کنکلوڈنگ آپ سے ایک سوال کروں کہ عام طور پر ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل پولرائزیشن تھی اور ہوتی بھی ہے, اور تمام جمہوری ملکوں میں بھی ہوتی ہے. ان کا خیال تھا کہ شاید پاکستانی قوم تقسیم ہے, یہاں اختلافات ہیں. کچھ آپ نے دیکھا کہ کے پی میں ادھر سے وہاں سے کابل سے ہم پر ہو رہا تھا, اور ادھر بلوچستان میں بھی. شاید اس صورتحال کو رکھتے ہوئے انہوں نے اٹیک اس لیے کیا ہو کہ وہ شاید اس میں کامیاب ہو جائیں. دیکھیے میں عرض کرتا چلوں کہ ایک جگہ پر مودی بری طرح مار کھا گیا. ایک تو وہ پاکستانی قوم کے عزم اور حوصلے کو نہیں جانتا کہ یہ قوم ہندوستان سے لڑائی لڑنے کے لیے یہ جنگ جو ہے یہ تو پیدائش سے لے کر موت تک ہمارا پسندیدہ عمل ہے, اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. اور دوسرا جو دھوکہ تھا جو اس نے سرین کھایا, جس کی وجہ سے آج اس کو منہ کی کھانی پڑی, وہ ہے پاکستان کی مسلح افواج کی پروفیشنل کیپیبلٹیز, ہماری ایئر سپریمیسی, اور پھر اس وقت مسلح افواج کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے کہ جو قرض رکھنے پر یقین رکھتا ہی نہیں ہے, وہ نقد ادائیگی کرنے کا عادی ہے. اور الحمدللہ جس طرح رات کو آدھے گھنٹے میں رسپانس واپس جنریٹ کیا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں پوری قوم اس وقت جنرل عاصم منیر اور مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. اور آخر میں یہ کہ اس وقت بھی یعنی 48 میں غالباً سری نگر کی بتیاں نظر آ رہی تھی, 5 کلومیٹر دور رہ گیا تھا. ہمارے پاس ریسورس نہیں تھے, ورنہ تو سری نگر ہم لوگ اس وقت ہی فتح کر لیتے. پھر بعد کے برسوں کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا, صرف یہ کہ پرائم منسٹر جو ہے, میں نے کہا نا, یہ خیال پایا جاتا ہے کہ سوری ٹو سے دوسرے صوبوں کا مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر آزاد کشمیر لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں. اور اس جنگ نے جو بھارت نے ہم پر تھوپی ہے, اس نے مزید کشمیریوں کو مضبوط کیا ہے, اپنی قیادت کو مضبوط کیا ہے, ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور ہر نعرہ صرف پاکستان کے لیے ہے, کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. تو اس لیے آج پھر میں کہوں گا کشمیریوں کے پاکستانیوں کے لیے جو پیغام پرائم منسٹر نے دیا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں. جناب آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی آپ نے بڑا کلیئر بتایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہے اور اس کو پتہ چلے گا انڈیا کو. تو آئیے پھر ان کو پرائم منسٹر مصروف بھی ہیں, پھر ملاقات ہوگی. لیکن پاکستان کا کشمیریوں کے لیے اور سندھ کے, پنجاب کے, بلوچستان کے, کے پی کے, بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری اور پاکستانی ہیں وہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں. اور آپ لوگ اتنی زور سے زندہ باد کا نعرہ لگائیں کہ لائن آف کنٹرول سے وہاں جا کر سری نگر تک پہنچے وہاں کے جارحیت پسندوں کو. تو پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد, لے کے رہیں گے, لے کے رہیں. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. زندہ باد.
जिंदाबाद।